محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اس ملک پاکستان کی خاطر اپنے والد کی شہادت جھیلی اور اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھائیں۔ مقصد صرف عوام کو ان کا حق دلانا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پورے پاکستان بلکہ میں سمجھتی ہوں دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ تھی۔ عالمی قوتیں اور اس ملک کی رجعتی قوتوں کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ اس ملک کے اندر 2007 کے اندر ایک انتخابات ہوں۔ بینظیر بھٹو شہید کے جتنے وارثین ہیں وہ جمہوریت کے لیے، جمہوری روایات کے لیے اسی طرح جدوجہد کریں گے۔ جناب اسپیکر، آپ نے مجھے اجازت دی اور جس طرح اپوزیشن کے دوستوں نے اور ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے اس مشترکہ تعزیتی قرارداد کو اڈاپٹ کیا ہے، تو اب یہ یونانیمس ہے فرام آل دا ہال، تو میں اس کو پڑھتا ہوں۔ ہرگاہ کے مورخہ 27 دسمبر شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کی رحلت کا دن ہے، جب ملک کی ایک عظیم رہنما، ایک عظیم ہستی اور دختر مشرق کے نام سے پہچانی جانے والی پاکستان کی شان اور ایک بہادر لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو، جو 27 دسمبر 2007 راولپنڈی میں جلسے کے بعد ایک خودکش حملے میں شہید کی گئی۔ یہ کہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو عالمی اور ملکی سیاست میں اپنے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایک منفرد اور نمایاں مقام رکھنے اور حقیقی معنوں میں چاروں صوبوں سمیت ملک بھر کی مقبول ترین اور ہر دل عزیز سیاسی شخصیت تھی۔ خاص کر بلوچستان کے لوگوں سے ان کا دلی لگاؤ تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر قسم کے جبر اور آمریت کا دلیرانہ مقابلہ کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جمہوریت کی آبیاری کی۔ اس کے علاوہ خواتین کے حقوق، تعلیم، صحت اور معاشی ترقی کے لیے سرگرم رہی اور اپنی بے لوث اور دلیرانہ قیادت کے ذریعے نوجوان نسل کو درس دیا کہ قومی اتحاد اور حب الوطنی سے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اس ملک پاکستان کی خاطر اپنے والد کی شہادت جھیلی اور اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھائیں۔ مقصد صرف عوام کو ان کا حق دلانا تھا۔ واضح رہے کہ 18ویں آئینی ترمیم بھی انہی کی کاوشوں کی بدولت ان کی شہادت کے بعد ممکن ہوئی، جس کی وجہ سے جمہوریت مضبوط ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عوام کے دلوں میں زندہ ہیں اور تا قیامت زندہ رہیں گی۔ لہٰذا بلوچستان اسمبلی کا یہ ایوان شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کی پورے ملک کے عوام کے حقوق کے حصول کی طویل جدوجہد کی بابت گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ سرفراز بگٹی نے جو قرارداد پیش کی، یہ قرارداد سے قبل پورے ایوان کے دوستوں اور یہاں موجود مختلف پارٹی کے قائدین سے اس بات پہ بات ہوئی اور یہ قرارداد مشترکہ طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب نے پیش کی ہے۔ اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے آج یہ جو پارلیمنٹ اس ملک کے اندر معروض وجود میں آئے، اس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بہت بڑی قربانی دی، 3 آمروں کے خلاف جدوجہد کی اور جس کے نتیجے میں آج آپ ہم سب یہاں موجود ہیں۔ پھر اس ملک کے اندر بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پوری قوم، پوری پاکستان کے مظلوم عوام کو 1 ووٹ دینے کا حق دلایا۔ اس سے پہلے آمرانہ دور حکومت میں 1947 سے لے کر 1970 تک عوام کو، غریب عوام کو، اس ملک کے باشندوں کو یہ ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور اس جمہوری جدوجہد کے لیے جب اس ملک میں دوبارہ آمرانہ آمریت نافذ ہوئی، راتوں رات ایک جمہوری حکومت کو ختم کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے قتل کے کیس میں، جس کے لیے آج عدالتیں خود اس بات کی اعتراف کرتی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قتل کے کیس میں قتل کیا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پورے پاکستان بلکہ میں سمجھتی ہوں دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن تمام دنیا بھر کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खातून होने के बावजूद अपने लीडरशिप का लोहा मनवाया। पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म, मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म, वो ना सिर्फ एक मैं समझती हूँ खातून थी, वो इतनी बहादुर थी, इतनी बावकार थी, इतनी निडर थी कि दुनिया की मजबूत तरीन मर्दों में मैं उस खातून को ज़्यादा मजबूत तरीन खातून समझती हूँ, इंसान समझती हूँ, शख्सियत समझती हूँ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, अमन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। तो आज पूरी असेंबली की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से हम खराज तहसीन पेश करते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और इस करारदाद की भरपूर हिमायत करते हैं। और हकीकतन एक सियासी कारकुन के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत एक अफसोसनाक भी थी और बहुत सारे सियासी कारकुनान गमज़दा भी थे। एक बहादुर खातून थी, बलूचिस्तान के लिए, बलूचों के लिए भी उनकी आवाज़ थी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो वारिस हैं, सियासी वारिस हैं, उसी मिशन को आगे ले जाएंगे। उस वक़्त के फ़ौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई और उसने ही कहा था कि आप ना आएँ क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है, आप मारी जाएंगी। लेकिन सब धमकियों के बावजूद वो पाकिस्तान आई। उस फ़ौजी डिक्टेटर ने उसको धमकी दी थी, परवेज़ मुशर्रफ ने। तो उम्मीद रखता हूँ पीपल्स पार्टी के और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जितने वारिसीन हैं वो जमहूरियत के लिए, जमहूरी रवायात के लिए उसी तरह जद्दोजहद करेंगे।